اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 50 سے لے کے 53 4 آیت ہے، اور یہاں سے 7واں رکوع بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی سیکشن نمبر 7 سٹارٹس فرام ہیئر. تو آیت نمبر 50 وقال الملک ائتنی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. وقال الملک ائتنی، اور کہا بادشاہ نے، ملک بادشاہ. تو یہاں پہ دیکھو فرعون نہیں کہا جا رہا ہے، بادشاہ کہا جا رہا ہے، کنگ. تو یعنی کہ وہ جو کنگ ہے وہ ہکسوس کنگ ہے، شیپرڈ کنگز جو ہوتے تھے. وقال الملک ائتنی بہ، یعنی بادشاہ نے جب سنا کہ یہ خواب کی تعبیر کے ساتھ اس کا سجیشن بھی ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، تو اب سوچو کہ وہ بادشاہ نے سوچا یہ بندہ اتنا زبردست اس کی تعبیر بتا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز کرنا، یہ چیز کرنا، یہ چیز کرنا ہے تمہیں. تو وقال الملک ائتنی بہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ بندے کو لے آؤ میرے پاس، یعنی اس کو تو میرے پاس ہونا چاہیے. فلما جاءہ الرسول، تو جب مطلب جو میسنجر ہے، رسول یعنی کہ میسنجر، تو جو میسنجر ہے یعنی بادشاہ نے جو بھیجا جیل میں کہ جا کے اس کو لے آؤ، تو جب وہ میسنجر آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، قالا، تو یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس کو جواب دیا، کیونکہ وہ کہا کہ بادشاہ نے مطلب تم کو بلایا نا، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے میں نہیں نکلوں گا، کیونکہ اگر مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کوئی خطا ہے، میرا کوئی جرم ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈالا گیا نا. تو اگر میری کوئی خطا ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، اس کو کلیئر کرے بغیر میں باہر نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا قالا ارجع الی ربک، تم جاؤ اپنے لارڈ کے پاس. ربی کا یعنی کہ وہی جو مطلب لارڈ یعنی تمہارا بادشاہ. فاسألہ، اور ان سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن، ما بال النسوۃ اللاتی یعنی ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا، کیا معاملہ تھا، واٹ واز دا میٹر، ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. تو یہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا مسئلہ کیا تھا، یہ پہلے کلیئر کرو، کیونکہ ان پہ اتنا بڑا الزام آیا نا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. ان ربی بکیدہن علیم، لیکن ساتھ میں انہوں نے کیا کہا، یقیناً میرا رب جو ہے، یہ میرا رب اللہ ہے. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جو بول رہے وہ اپنے اللہ کے لیے بول رہے کہ ان ربی، یقیناً میرا رب، بکیدہن، ان کی چالوں سے، یعنی ان عورتوں کی چالوں سے، ہن، تو ان کی چالوں سے، ان عورتوں کی چالوں سے، علیم، بہت اچھی طرح واقف تھا، جانتا تھا. علیم یعنی کہ اللہ کو بخوبی اس کا نالج تھا ان عورتوں کی سازشوں کا اور چالوں کا. یہ انہوں نے پورا یہ جملہ بولے. سو دا کنگ سیڈ، یہ آیت نمبر 50 ہے، bring you him in unto me. But when the messenger came to him, Yusuf alayhi salam said, go thou back to your lord and ask him, what was the matter with the ladies who cut their hands? For my lord is certainly well aware of their snare. اس کی نوٹس ہے 3، 1707 سے لے کے 1709. تو 1707 the cup bearer یعنی bartender must have reported Yusuf علیہ السلام's interpretation to the king. یعنی سوچو کہ اس نے یہ بھی نہیں بولا کہ میں بندہ جو ہے وہ جو شراب کشید کرنے والا بندہ جو چھوٹ گیا، اس نے یہ تک نہیں بولا بادشاہ کو کہ ایک بندہ ہے جیل میں یہ نام سے جو بہت اچھی خواب کی تعبیر کرتا ہے،
تاکہ اس کو ہی ڈائریکٹ بلاؤ اور پوچھو، لیکن اس نے نہیں، اس کو کریڈٹ خود لینا تھا. تو کیا کیا کہ اس نے بولا کہ میں پتا کر کے آتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں. تو اب اس نے پورے خواب کو اس نے پورا کے پورا انٹرپریٹ کرا جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بولے تھے. بادشاہ کو آ کے اس نے پورا بتایا. وہ کیا یعنی کہ جیسے میرے درجے بڑھے گا اور میرے کو پروموشن ملے گی، یا مطلب یہ سب لالچ ہوتی ہے نا. کیوں نہیں تو تم نے ان کا نام ہی نہیں لیا، نہ ان کے بارے میں بتایا. اینڈ دا کنگ نیچرلی وانٹیڈ ٹو سی یوسف علیہ السلام ہمسیلف. تو اب جب بادشاہ نے خواب کا پورا سن لیا تھا ابھی، تو اس نے کہا کہ میں خود اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں. He sent a messenger to fetch him. اور جب انہوں نے بھیجا کہ مطلب جو بادشاہ کی طرف سے جو گئے بندے ان کو لانے کے لیے، تو وہ ہے وہ جس کو کہا گیا میسنجر. اور پھر 1708 کے اندر the king's messenger must have expected that a prisoner would be only too overjoyed at the summons of the king. اور جو بادشاہ کی طرف سے جو گئے تھے جو مطلب میسنجر ان کو لانے کے لیے، تو وہ سوچے تھے کہ جیسی بندے کو یہ بولا جائے گا بھی بادشاہ نے تم کو بلایا، تو وہ جو اندر جیل میں قیدی بیٹھا ہوا ہے وہ تو کتنا خوش ہو جائے گا نا کہ مجھے بادشاہ نے بلایا. بٹ یوسف علیہ السلام شیور آف ہمسیلف، یعنی وہ یوسف علیہ السلام جو اپنے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کتنے پاکیزہ تھے اور انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. Wanted some assurance that he would be safe from the thought of nagging and persecution to which he had been subjected by the ladies. کہ ان عورتوں کی وجہ سے، انہی لوگوں کی نیگنگ کی وجہ سے یہ مجھے مطلب جیل کی سزا ملی ہے. تو کیا میں اب بھی سیف ہوں اور یا پھر پتا کرو. We saw in verse 33 above that he preferred prison to their solicitations. یعنی انہوں نے جو وہ عورتیں طلب کر رہی تھی اس سے انہوں نے کہا کہ بابا جیل ہی میرے لیے مطلب زیادہ اچھی جگہ ہے جس طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. He must therefore know that what was in the mind of the women now. تو اب وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ عورتوں کا اب کیا حال ہے، ان کے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے. 1709 if the king، یعنی کہ جب انہوں نے کہا نا تمہارا لارڈ، تو وہ لارڈ کنگ ہے، یعنی کہ مطلب تمہارا بادشاہ. If the king did not know of all the snares which had been laid for Yusuf علیہ السلام by the ladies، یا اگر تمہارے بادشاہ کو نہیں معلوم کہ وہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے کیا جال بچھائے تھے. اللہ، تو وہ کہتے اللہ مائی لارڈ، یعنی تمہارا لارڈ کنگ ہے، اور مائی لارڈ یعنی اللہ نیو آل دیئر سیکرٹ موٹیوز اینڈ پلاٹس. تو میرے رب کو تو بہت اچھی طرح معلوم تھے ان کے تمام چھپے ہوئے تمام ان کے ارادے اور ان کی سازشیں. میرا اللہ تو بہت اچھی طرح جانتا تھا. یہ انہوں نے کہا نا. آیت نمبر 51 قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حسحس الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. اب یہ آیت کے اندر ہے قالا، بادشاہ نے کہا ان سب عورتوں کو مطلب وہاں پر حاضر کیا گیا دربار میں. پھر بادشاہ نے کہا قالا ما خطبکن، یہ ان عورتوں سے مخاطب ہوا اور اللہ انہوں نے کہا، بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم یوسف کو پھسلانا بہکانا چاہ رہی تھی، بھٹکانا. قلنا، تو ان عورتوں نے سب نے کہا حاشا للہ، کہ اللہ مطلب بچائے اور اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم تو اس کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں جانتے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی ایول نہیں جانتے. یعنی وہ بہت اچھے ہیں، ہم نے ان کے اندر کبھی کوئی برائی دیکھی ہی نہیں، کوئی ایول دیکھا ہی نہیں. قالت امرأۃ العزیز، اب آ گئی وہ امرأۃ العزیز یعنی منسٹر کی عزیز کی بیوی. اس نے کہا کہ الآن
حس الحق، کہ ظاہر ہو گیا اب تو حق یعنی سچ، تو اب سچ تو سب کے سامنے آ گیا ہے۔ اب انا راوتہ، میں تھی جو اس کو سیڈیوس کر رہی تھی، میں تھی جو اس کو گرانا چاہ رہی تھی اس کے کردار سے، اس کو غلط چیز کے لیے آمدہ کر رہی تھی میں، تو اس نے دربار میں اس بات کو قبول کری۔ ان نفس ہی یعنی میں تھی وہ جو میں یہ کرنا چاہ رہی تھی، وَإِنَّهُ لیکن وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وہ تو بالکل سچے اور بہت ہی اچھے کردار کے ہیں اور ان میں کوئی برائی نہیں ہے، میں تھی۔ اگر اس نے بھرے دربار میں اس چیز کو قبول کیا، اس کو احساس ہو گیا کہ اب اس کا یعنی وہ کتنا غلط کر رہی تھی۔ The king said to the ladies, "What was your affair when you did seek to seduce Yusuf alayhi salam?" The ladies said, "Allah preserve us. No evil know we against him." Said the Aziz's wife, "Now is the truth manifest to all. It was I who sought to seduce him. He is indeed of those who are ever true and virtuous." اب یہاں پر جو نوٹس ہے 1710 and 1711 دو نوٹس ہے۔ 1710 یوسف علیہ السلام سے میسج واز کنویڈ بائی دا میسنجر ٹو دا کنگ، یعنی وہ جو گیا تھا میسنجر ان کو لانے، اس نے آ کے ان کا پورا جو میسج تھا وہ کنوے کیا، مطلب پہنچایا بادشاہ کو۔ Who sent for the ladies' consent، تو جو عورتیں اس وقت آئی تھی ان تمام کو بادشاہ نے کال کیا حاضر کرو۔ Among them came the wife of the Aziz، اور اسی میں وہ عزیز کی وائف بھی تھی، بیوی۔ What was this affair؟ یہ کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا؟ Said the king، Tell me the whole truth، مجھے پوری سچائی جاننا ہے، پوری سچائی بولو۔ 1711 کی نوٹس میں the wife of the Aziz stood by، یعنی وہ کھڑی رہی سائڈ میں، while the other ladies answered، تمام عورتوں نے جواب دے دیا اس کا جو آیت میں ہے۔ their answer یعنی ان کا جواب جو تھا acknowledged the truth of Yusuf's innocence and high principles، کہ ان کے جواب سے یہ ظاہر ہوا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کتنے انوسینٹ تھے، معصوم تھے، ان کی سچائی اور ان کے اعلیٰ جو مطلب پرنسپلز، ان کے اخلاق، سب ہر چیز آ جاتی ہے اس میں، کہ وہ سب ظاہر ہوتا ہے۔ when they had done، جب ان لوگ نے سب سنا دیا، تب اس نے شروع کیا، عزیز کی بیوی نے، she began، she did not mince matters، اور اس نے ایسے ہی جیسے بولتے ہیں نا معاملے کو تھوڑا چبا کے بولو، تھوڑا سا لمبا کر کے بولو، تھوڑی تمہید باندھو پھر بولو، یہ نہیں، اس نے سیدھا ڈائریکٹ بول دیا۔ she acknowledged her own guilt، اس نے اپنے گناہ کو قبول کیا، freely and frankly، یعنی بہت ہی ایک دم فریلی سب کے سامنے اس نے قبول کیا کہ ہاں وہ میں تھی، اور بہت ہی ایک دم فرینکلی سب کے سامنے کہ ہاں وہ میں تھی جس نے اس کو بھٹکانا، مطلب بہلانا پھسلانا چاہا۔ آیت نمبر 52، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کے اوپر بہت سارے مفسرین اور بہت اسکالرز سب نے اس آیت کے اوپر الگ الگ بات بولی ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے اس کے اندر یہ ٹھیک سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ ڈائلاگ کس کا ہے، یعنی منسٹر کی بیوی کا ہے جس کا نام جو بھی مطلب وہ آتا ہے، اور یا پھر یوسف علیہ السلام کا ہے۔ ذالک لیعلم انی، تاکہ وہ جان لے کہ میں لم اخنہ بالغیب، اور میں نے بالغیب کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے غائبانے میں، یعنی کہ ایبسنس میں،
میں نے ایسی کوئی خیانت نہیں کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ جو ہے، لا يهدي كيد الخائنین، جو خائنین لوگ ہیں یعنی کہ جو دھوکہ دینے والے لوگ، ان کو اللہ پاک کبھی بھی ان کی ہدایت نہیں کرتا، جو چال چلتے ہیں اور جو مطلب دھوکہ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. تو اب یہ جو بات ہے نا، یہ جو آیت ہے نا، یہ اکثر سب لوگ بولتے ہیں کہ وہ کنٹینیوشن ہے منسٹر کی بیوی کا جو بول رہی تھی نا، وہی کنٹینیوشن میں ہے کہ تاکہ وہ جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی اس کے غائب آنے میں. یعنی کہ جیسے کہ یوسف علیہ السلام اگر جیل میں تھے تو ان کے پیچھے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کے اوپر مطلب یعنی کہ ان کے اوپر الزام کے طور پہ آئے. کیونکہ پھر اس نے یہ کہا کہ جیسے اللہ کا انٹروڈکشن اگر اس کو ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کے تھرو ہی ہوا ہے. معاذ اللہ، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی مطلب پناہ، کہ مطلب مجھے تم غلط چیز کی طرف بلا رہی ہو، تو وَأَنَّ اللَّهَ، تو اب اس کو یعنی اللہ کا ایک انٹروڈکشن جیسے ہو گیا، اور وہ یہ اب اتنے سالوں میں وہ یعنی کہ سمجھو اس نے جیسے بولتے ہیں نا کہ وہ مسلمان ہو گئی، وہ اسلام قبول کر لی، مسلمان ہو گئی، اس نے ریپینٹ کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ دھوکے بازوں کی کوئی بھی مطلب جو چال چلتے ہیں ان کو ہدایت کبھی نہیں کرتا، ان کی ہدایت نہیں. تو یہ ایک ہے ہاں ترجمہ. اور دوسرا جو ہے جو اسکالرز کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، تاکہ وہ جان لے کہ تو وہ جان لے وہ کون ہے، وہ جو ماسٹر، جو منسٹر، جو ان کا آقا، ان کا باس، تاکہ وہ جان لے. ذالک یہ لیعلم انی، میں لم اخنہ، میں نے کبھی خیانت نہیں کی اس کے یعنی کہ پیچھے سے، اس کے ایبسنس میں نے کبھی خیانت نہیں کی، میں نے کبھی مطلب اس بیوی کے اوپر ان کی کوئی نظر کبھی نہیں رکھی، کوئی بری نظر نہیں رکھی، اور نہ ہی کبھی نیت خراب کی. تو میں نے کبھی نہیں کیا تاکہ وہ جان لے. لم اخنہ بالغیب وان اللہ، اور اللہ جو ہے لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، قیدا یعنی چالوں کو، الخائنین کی، الخائنین جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی چالوں کو، اللہ کا ایسے چال کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو یہ دو طرح کے ترجمے، کیونکہ اس میں صرف آئی اور آئی ہے نا، تو وہ آئی کا پروناؤن جو ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ فیمینن جینڈر میں ہے کہ میسکولین میں ہے، کہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے. This say I, in order that he may know that I have never been false to him in his absence, and that Allah will never guide the snare of the false ones. تاکہ وہ جان لے. اور اس وقت یعنی کہ مطلب یہ جو عزیز مصر جو تھا وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ چکا تھا، یعنی کہ مطلب اب نیچرلی وہ اتنے سال ہو گئے تھے اور وہ بھی ایج میں آ گیا ہوگا تو وہ ہٹ بھی گیا تھا، اس لیے وہ دربار میں بھی موجود نہیں ہے. لیکن یہ پھر جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا اگر یہ ڈائلاگ ہے تو پھر یہ وہ چیز بتائی جاتی کہ جیسے وہ اپنے ماسٹر کو بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کی پیٹھ پیچھے کبھی کوئی خیانت نہیں کی. کیونکہ اب جو آنے والا ہے وہ یہی ہے نا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بننے والے ہیں نا منسٹر. 17:12 یہ نوٹ ہے اندر، جس میں یہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اٹ از اے کنٹینیوشن آف اسپیچ آف دا عزیز وائف، اینڈ اسی طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کی گیا کہ بھئی یہ عزیز کی مطلب وائف کا ہے. دیر از بوتھ گڈ ریزن اینڈ اتھارٹی، لائک جیسے ایگزامپل ابن کثیر فار دس، یعنی کہ اس کی وجوہات ہے، اور اس کے مطلب جو مطلب اس کو اتھارٹی اینڈ اتھارٹی بھی ہے، کیونکہ ابن کثیر نے جو جس طرح اس کو کیا ہوگا وہ ہم جب پڑھیں گے تو سامنے آئے گا. بٹ دا میجورٹی آف کامنٹیٹرز،
یعنی جو اس کے بہت سارے مفسرین ہیں کنسٹرو ورس 52 53 ٹو بی اسپوکن بائی یوسف علیہ السلام. یعنی ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو دونوں آیت ہیں نا 52 اور 53 وہ یوسف علیہ السلام نے بولے ہیں. ان وچ کیس they would mean that یوسف علیہ السلام was referring to his fidelity to the عزیز, کہ بھئی میں ایماندار وفادار تھا عزیز یعنی جو منسٹر ہے اس کے لیے میں نے اس کو کبھی دھوکہ نہیں دیا. that he had never taken advantage of his absence to play false with his wife, کہ اس کی بیوی کے ساتھ کہ میں اس طرح کی کوئی کھلواڑ کروں اس کے غائب آنے میں, یعنی کہ جب عزیز کی مطلب جب غیر حاضری ہے اس کی تو تب وہ یوسف علیہ السلام ایسی کوئی چیز کرے اس کی جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا ہے. although he یعنی یوسف علیہ السلام was human, وہ بھی ایک انسان تھے, and liable to err, اور ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی, گناہ ہو سکتا تھا, کیونکہ وہ بھی خوبصورت تھی اور وہ بھی جوان اور خوبصورت تھے, تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ بہک سکتے تھے. لیکن in my view یعنی کہ مطلب جو ان کے جو ہے یہاں پر جو بول رہے ہیں کہ the Aziz's wife while fully reprobating her own guilty conduct, یعنی وہ تو اپنے آپ کو جیسے ملامت کر رہی ہے نا کیا میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ جرم کیا, claims that she has at least been constant and that she hopes for mercy, forgiveness and the capacity to understand at last what true love is. کہ یعنی اب اس کو یہ چاہیے, اس نے قبول کیا اپنا گناہ تاکہ اس کے اوپر یعنی وہ امید کرتی ہے کہ مجھ پہ رحم کیا جائے گا, مجھے معاف کیا جائے گا, اور اب اس کے اندر وہ چیز آ گئی صلاحیت سمجھنے کی کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے اور لسٹ کیا ہوتا ہے. واٹ ایور فالس چارج شی میڈ, جو بھی اس نے جھوٹے الزام لگائی تھی, شی میڈ اٹ ان اے مومنٹ آف پیشن ٹو ہز فیس, یعنی ایک جھٹکے میں, یعنی بولتے نا وہ ایک منٹ میں اس نے کیا تھا نا, کہ نیور ان کولڈ بلڈ اور بیہائنڈ ہز بیک, تو کبھی بھی مطلب اس کے پیچھے سے نہیں. گائیڈ دا snare of the false ones, that is allow such snare to attain its goal, یعنی کہ مطلب اللہ جو ہے کبھی بھی ایسے جو خیانت کرنے والے جو چال چلنے والے لوگ ہیں جھوٹے ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس کا یہاں پر مطلب دیا ہوا ہے کہ وہ لوگ اپنے گول تک یعنی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ انہوں نے جو چال چلی ہے نا اس چال کی وجہ سے وہ اپنے گول تک نہیں پہنچ جائیں گے, جو وہ چاہتے وہ ان کو نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے. اب ہے آیت نمبر 53. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. وما ابرئ نفسی یعنی یہ 52 جو ابھی ہم نے پڑھے تھے اور ابھی 53 جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ دونوں آیت جو ہے اس کو یوسف علیہ السلام کے اوپر مطلب بولا جا رہا ہے کہ یہ ان کا ڈائلاگ ہے. وما ابرئ نفسی, اور میں اپنی نفس کو بری نہیں کرتا کہ بھئی جیسے کہ یعنی میں کوئی گناہ ہی نہیں کر سکتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, کیونکہ نفس جو ہے انسان کی جو مطلب سول جو اس کی نفس ہے یعنی کہ اس کے اندر جو اس کے خواہشات اور نفس جو ہے وہ اس کو حکم کرتی ہے برائی کا, کیونکہ نفس ہمیشہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا حکم کرتی ہے کہ بھئی مجھے یہ بہت زیورات چاہیے, مجھے یہ شاندار کپڑے چاہیے, مجھے یہ امیرات چاہیے, مجھے وہ فلانا شخص چاہیے, یعنی وہ سب چیز یعنی جو اس کو چاہیے نفس کو وہ برائی کا حکم کرتی ہے. امارۃ بالسوء الا سوائے اس کے ما رحم ربی جس پہ میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم, کیونکہ یقیناً میرا رب بہت غفور الرحیم ہے, یعنی بہت ہی معاف کرنے والا, بہت ہی رحم کرنے والا ہے. تو وہ اپنے آپ کو جیسے یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں, میں تو مطلب بہت ہی پائس ہوں اور بہت ہی پاک صاف ہوں, میں نہیں. انہوں نے کہا میں گناہ کرتا اگر میرے رب مجھے نہیں بچاتا,
Yet I do not absolve myself of blame. The human soul certainly incites evil, unless my Lord do bestow His mercy. But surely my Lord is oft forgiving, most merciful. تو اس کی بھی 2 notes ہیں. 17-12 امارہ، امارہ بالسوء ہے نا، prone, impelling، یعنی کہ جو گناہ کے اوپر آمدہ کرے، impelling، headstrong، passionate یعنی جذباتی بنا کے. 17-13 جو ہے اس میں ہے کہ یہ ورس جو ہے، یہ آیت جو ہے 53، continuation of the speech of the wife of the Aziz, it is more appropriate to her than to Yusuf. یعنی کہ اب یہ ایسا ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو عزیز کی وائف کا ہی مطلب سپیچ ہے جو وہ بول رہی ہے کہ اگر یعنی کہ میں بھی انسان ہوں اس لیے مجھ سے بھی یہ چیز غلطی ہو سکتی ہے، اور یعنی زیادہ اپروپریٹ ہے بولے کہ عزیز کی بیوی پہ بجائے یوسف کے. تو اسی لیے بڑے بڑے اسکالر اگر اس کے اوپر اتنا ڈسکشن کر رہے ہیں اور کوئی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکتے تو پھر ابھی میں بھی